16 آیتیں ہو چکی تھیں۔ سورہ توبہ کی 16 آیتیں ہو چکی تھیں۔ ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 16 کے بعد پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے ہوں اپنے اوپر کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہوئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ جو ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس ممکن ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا لیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، وامارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مثل اس کے ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے یہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، بسا اوقات کئی لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو کچھ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔
بظاہر وہ کام اچھے معلوم ہوتے ہیں، جس سے باقی لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اچھے لوگ ہیں، اور یہ غلط فہمی ان لوگوں کو پیدا ہوتی ہے کہ جو نظریاتی لوگ نہ ہوں، ہنگامی لوگ ہوں، جو اسلامی شریعت کی روح کو نہ سمجھتے ہوں، ہنگامی لوگ ہوں، ان کو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو لوگ اسلامی روح کو سمجھتے ہوں، اسلام کو سمجھتے ہوں، ان کو ایسی چیزوں سے غلط فہمی نہیں پیدا ہوتی۔ ان غلط فہمیوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مشرکین، کافر یہ کہتے تھے، اور ان کافروں کے متعلق دوسرے لوگ یہ کہتے تھے، اور جی انہوں نے اگر کلمہ نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، یہ بھی تو نیک کام کرتے تھے۔ آخر بیت اللہ شریف کو کس نے تعمیر کیا ہے؟ انہی مشرکین نے تعمیر کیا تھا۔ حاجیوں کے لیے بندوبست، پانی وغیرہ کا بندوبست کون کرتا تھا؟ وہی لوگ کیا کرتے تھے۔ اس طرح اور کئی نیک کام، اس طرح اور کئی نیک کام بعض لوگ کرتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں کو اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جی یہ بھی تو نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے اسی شبہ کا جواب دیا ہے یہاں۔ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا، یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا، تو اس شبہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مسلمانوں کو بیدار ہو کر رہنا چاہیے، مختلف قسم کے شبہات میں نہیں آنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں اس پر عمل کرنا چاہیے، جس کو اللہ کا رسول دین کہے اس کو دین سمجھنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو دین سمجھ کر اپنے آپ کو دیندار سمجھنا یہ غلط ہے۔ جو کچھ اللہ کا رسول جس کو دین کہے وہ دین ہے۔ تو فرمایا ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکین کے لیے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کی وہ تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، کفر کی گواہی اپنے اوپر دیتے ہیں، اور کہیں کہ جی ہم نیک کام کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں۔ اور بعض کافروں کے رفاع عامہ کے کاموں سے، بعض کافروں کے رفاع عامہ کے کام کرنے سے مسلمانوں کو بھی، آج کے مسلمانوں کو بھی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں تنظیم ہے وہ رفاع عامہ کے یہ کام کرتی ہے، کنویں نکال کر دیتی ہے، زلزلہ زدگاں کی مدد کرتی ہے، سیلاب میں جو لوگ ہو جائیں ان کی مدد کرتی ہے، تو یہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ اور بسا اوقات یوں کہہ دیتے ہیں جی ہمارے مسلمانوں سے یہ اچھے ہیں، بسا اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں سے یہ اچھے ہیں۔ جو کام ہے وہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں سے ایسے لوگ اچھے نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔
مال کی شکل میں دیتے ہیں، صحت کی شکل میں دیتے ہیں، عافیت کی شکل میں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ لیکن کلمے کے بغیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر نہ صدقہ خیرات قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کچھ چیز بھی لا الہ الا اللہ کے بغیر قبول نہیں ہے۔ جب تک یہ دو شہادتیں نہ آئیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب تک یہ دو شہادتیں نہ آئیں کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسے سمجھیں، اعمال کی مثال، نیک اعمال کی مثال ایسے سمجھیں کہ یہ صفر ہیں، زیرو لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس زیرو کے ساتھ 10 زیرو لگے ہوئے ہوں، اگر ان کی ابتدا میں کوئی ہندسہ آ جائے تو یہ سارے کے سارے زیرو قیمتی بن جاتے ہیں۔ اگر ایک زیرو کے ساتھ ایک کا ہندسہ آ جائے تو وہ 10 بن جاتے ہیں۔ اگر ایک کا ہندسہ نہ ہو، 10 زیرو ہوں تو 10 زیرو بیکار ہیں، اور اگر ایک کا ہندسہ لکھا ہو تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ 10 بن جاتے ہیں۔ اور ایک کے ہندسے کے بعد اگر 2 ہوں تو 100 بن جاتا ہے، 3 ہوں تو 1000 بن جاتا ہے، 4 ہوں تو کیا ہے 10,000 بن جاتا ہے، لاکھ بن جاتا ہے۔ تو اعمال کی مثال اور کلمے کی مثال یوں ہی سمجھو کہ اعمال بہت زیادہ ہوں لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ نہ ہو، سارے اعمال بیکار ہیں۔ دنیا میں ہر عمل کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اعتبار نہیں مشرکین کی مسجدیں بنانے کا، مشرکین کی مسجدیں بنانے کا کوئی اعتبار نہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی بھی دیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، فرمایا یہ کافر ان کے اعمال برباد ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کافر رہتا ہے۔ مسلمان گناہگار سے گناہگار بھی ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ آگ سے نکل جائے گا۔ مسلمان بڑے سے بڑا گناہگار ہو، 100 قتل بھی کیے ہوں، ہزاروں چوریاں بھی کی ہوں، سود بھی کھاتا ہو، لیکن کلمے پر اس کا یقین ہو تو ایک نہ ایک دن وہ آگ سے نکل جائے گا، سزا بھگت کر نکل جائے گا۔ لیکن کافر بہت زیادہ نیک اعمال کرے، کبھی بھی وہ جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ایسے لوگ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی ہر وقت، ایسی چیزوں سے یہ غلط فہمی ہر وقت پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی نبی علیہ السلام کے وقت پہ یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی تھیں، اور آج بھی یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ قیامت تک یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں گی، جب تک ہم قرآن کو نہ پڑھیں گے، قرآن سے نہ پوچھیں گے، تو یہ غلط فہمی ہوتی رہے گی، لگتی رہے گی غلط فہمی۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ،
فرمایا مسجدوں تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، انما کا کلمہ یقین کے لیے آتا ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے، حصر کے لیے آتا ہے۔ فرمایا یہ پکی بات ہے، انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہو، کیونکہ ہمارا کلمہ آمنا کلمہ ہے، اور ہمارا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں جز نہ ہوں، لا الہ الا اللہ بھی اور محمد الرسول اللہ بھی۔ جب تک دو جز نہ ہوں گے ایمان نہیں ہوگا، ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں کہ لا الہ یہودی بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسائی بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک مکمل کلمہ نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ نہیں ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ سے نجات نہیں ہو سکتی، مسلمان نہیں بن سکتا۔ صرف لا الہ الا اللہ سے جب اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کو نہ ملائے تو کوئی شخص بھی مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ یہودی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسائی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن محمد رسول اللہ کو مانے بغیر وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن محمد رسول اللہ کو مانے بغیر وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر، فرمایا کہ جو لوگ چاہے پکے مکانوں میں رہنے والے ہوں یا کچے مکانوں میں رہنے والے ہوں، چاہے پتھر کے مکانوں میں رہنے والے ہوں یا خیموں میں رہنے والے ہوں، فرمایا میرا ذکر جہاں تک پہنچے، میرے نام کو وہ سنیں اور مجھ پر ایمان نہ لائیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہنچے، مان لیں تو لا الہ الا اللہ معتبر ہو جائے گا، ورنہ لا الہ الا اللہ ان کا معتبر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا مسجدیں تو وہ لوگ آباد کریں من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور کلمہ پڑھیں، اور کلمہ مکمل پڑھیں، کلمہ آدھا نہ پڑھیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر یعنی قیامت پر ایمان لائیں۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کا قیامت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب میرے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح دونوں ساتھ آئے ہیں، اب میرے بعد قیامت ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت ہے۔ تو محمد رسول اللہ کو جو لوگ مانتے ہیں ان کا قیامت پر یقین ہے، اور جو لوگ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے یا کلمہ نہیں پڑھتے ان کا قیامت پر یقین نہیں ہے، وہ یوں سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اسی طرح ابد الآباد کے لیے چلتا رہے گا، حالانکہ یہ سلسلہ ابد الآباد کے لیے نہیں چلتا، ایک وقت پہ جا کر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور وہ وقت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کہ آپ کو مانے، آپ کے زمانے کو مانے، آپ کے بعد پھر قیامت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت و ایمان ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر کہ قیامت آنے والی ہے۔
व अकाम सलात, और नमाज को कायम करता हो। मस्जिदों को वो आबाद करते हैं जो अकाम सलात, नमाज को कायम करते हों और ज़कात देते हों। अब एक आदमी सुबह को उठे, जिस तरह हमारे लोग हैं, सुबह को उठे कहे जी मैं मुसलमान हूँ, जी मैं मुसलमान हूँ, 5 वक्त वो नमाज नहीं पढ़ता। आप देखते हैं कि 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता। ना एक दिन नमाज पढ़ी, ना दूसरे दिन नमाज पढ़ी, ना तीसरे दिन नमाज पढ़ी, ना चौथे दिन नमाज पढ़ी, ना 5वें दिन, ना छठे दिन, ना 7वें दिन। ये जो मेरे महल्ले की बात है वो तो ऐसे ही है। मेरे महल्ले वाले तो ऐसे ही हैं कि 7 दिन में नमाज नहीं पढ़ते, फिर पूरे हफ्ते को नमाज नहीं पढ़ते, पूरे महीने को नमाज नहीं पढ़ते। तो कैसे ईमान है? क्या अंदर इतना ईमान भी नहीं जो मजबूर करे? क्या अंदर दिल में इतना ईमान भी नहीं कि जो मजबूर करे कि अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है? इतना ईमान अगर अंदर हो जो ये मजबूर करे कि अल्लाह की तरफ से बुलावा आया, सुबह में नहीं उठ सका था, चलो ज़ोहर के वक़्त उठ जाऊं, ज़ोहर के वक़्त अगर नहीं उठ सका, जल्दी से नमाज को पढ़कर असर के वक़्त उठ जाऊं, असर के वक़्त भी मस्जिद को ना आया, अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक ना कहा तो उठ जाऊं। तो पूरे आफ्ता ये हालत है, पूरा महीना ये हालत है, जिस तरह मेरे महल्ले की हालत है, जिस तरह मेरे महल्ले की हालत है। अक्सर लोग पूरा महीना मस्जिद में नज़र नहीं आते। क्या वो किस ज़बान से कहेंगे और उनका दिल क्या गवाही देगा कि यहाँ इन्ना माँ का कलमा कहा है? क्या है इन्ना माँ का कलमा? इसके सिवा दूसरी बात नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। इन्ना माँ का कलमा खसर के लिए आता है, इन्ना माँ का कलमा खसर के, यानी इसके बगैर दूसरी बात नहीं हो सकती। अल्लाह की मस्जिदों को वो लोग आबाद करते हैं मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिरा, जो ईमान लाएं अल्लाह पर और पिछले दिन पर, और उसके साथ और क्या करें? वह अकाम सलाता, नमाज को कायम करें। एक आदमी नमाज को पूरा हफ्ता न पढ़े, क्या उसके अंदर इतना ईमान भी नहीं कि उसको मजबूर करे? ये मुनाफिकों वाले काम होते हैं। ये जो काम होते हैं ये मुनाफिकों वाले काम होते हैं। वरना एक वक्त मुसलमान है, गलती हो गई तौबा कर ले, दोबारा गलती हो गई तौबा कर ले। जो सारा हफ्ता उसने अल्लाह के बुलावे पर, आज़ान पर लब्बैक नहीं कहना, कैसा ईमान है? अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। ये कैसा ईमान है? अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। नमाज भी कायम करना है, ईमान का तकाजा है कि नमाज को कायम करे। व आत ज़काता, और ज़कात दे। व लम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। व लम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। फरमाया फ़ासा उलाइका इन यकूनु मिनल मुहतदीन, हो सकता है कि फरमाया मुमकिन है कि ये लोग हिदायत पर हों। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, दूसरा कोई मौलवी साहब नहीं कह रहा, कोई पीर साहब नहीं कह रहा, ये खालिक कायनात फरमा रहा। कुरान शरीफ में आया कि ईमान तब होगा जब ये चीज़ें हों। आगे हमारी मर्ज़ी कि जिस तरह वो तोते को कुछ बातें सिखा दी जाती हैं, मियाँ मिठू अपनी ज़बानी मियाँ मिठू बनता रहे, वो अलग बात है। अल्लाह के नज़दीक कानून ये है, अल्लाह के नज़दीक कानून ये है। अब जो अल्लाह के नज़दीक मुसलमान बनता है तो बने, नहीं बनता तो न बने। फ़ासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाह। चलो इस आयत के मुताल्लिक़ भी
آئندہ درس میں عرض کروں گا، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، جہاں تک سنا نہیں سنا، جو بستر میں سوئے ہیں ان کو سنا دینا کہ اس کام کے بغیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 18 ہے سورہ توبہ کی، گھر میں جا کر کھول کر دیکھ لو، ترجمے والے قرآن شریف کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ ہے ایمان کا معیار اللہ کے یہاں، اور ہم کیا ہے، اور کوئی معیار بنا لیں تو یہ اپنی شریعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔